نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من تسلم من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مل کر قرآن پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام دوستو بزرگو بھائی، اللہ رب العالمین کی ذات عالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت اور مقدس محفل میں اور مجلس میں اللہ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں. اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، کرم فرمایا. اس غیر گزرے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے محافل اور ایسے مجلسیں نصیب فرمائی جہاں پر خالص اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی. ہم سارے بھائی نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے ہمارے مہمان ہمارے بزرگ جو ہماری بھلائی اور خیرخواہی کی بات کریں گے، اس نیت سے ہمیں بیٹھنا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا اور اسی طرح اپنے دل کو پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اس بات کی طرف لگانا ہے کہ ہم اللہ کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر انشاءاللہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک عمل کی نیت کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میرے عزیز دوستو بھائی، آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ادارہ عطا فرمایا جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن
سیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سارے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بنیں۔ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ قرآن پاک سکھائیں، اور جنہوں نے نہیں سیکھا نہیں پڑھا وہ قرآن پاک سیکھنے والے بنیں، پڑھنے والے بنیں، تاکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارا ان لوگوں میں شمار ہو جائے جن کو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا۔ میرے عزیز دوست و بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رکھی۔ ہم مسلمان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، عمل کریں گے، اللہ ہماری اس دنیا والی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ تم لوگوں میں سے جو اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ بن جائے، صاف ستھری بن جائے، اچھی بن جائے، اور اس کے لیے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اور کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما دے کہ جس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوست بھائیو، آج ہم سارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ایسی محبت عطا فرما دے، ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، کہ تم میں سے جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز دوست بھائیو، نبی سے محبت کا اظہار ہر ایک آدمی کرتا ہے، ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے پیار ہے، اپنے نبی سے محبت ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء یہ بات فرماتے ہیں، فرمایا بھائی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو عاشق کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو عاشق کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آ کر یہ دعویٰ کروں کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں، میں شور مچاؤں، میں آ کر اعلان کروں، میں لوگوں کو بتاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے آپ کی زندگی کا ہر عمل بتائے، آپ کی زندگی کا ہر عمل بتائے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، یہ نبی سے پیار کرنے والا ہے۔ آپ کا زبان سے بولنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، آپ کا ہر عمل یہ بتائے کہ یہ آدمی نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، فرمایا کہ یہ عمل آپ کا بتائے کہ یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا غلام ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے۔ آپ کا عمل بتائے، آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوست بھائیو، ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام اعمال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے،
ہم انشاءاللہ اس طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوست بھائیو، آج جانتا ہر مسلمان بھائی الحمدللہ علماء کی محنت سے، ہمارے بزرگوں کی محنت سے آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تعارف ہو گیا۔ آج ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر میں نبی کی زندگی کو اپناؤں گا تو اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوست بھائیوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار بن جائے، تمہاری اولاد فرما بردار بن جائے، تو فرمایا کہ 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ مختصر سی، اب بات کرنے میں تو کوئی وقت نہیں لگے گا۔ اب فرمایا کہ میں اپنی 4000 کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد، فرمایا کہ میں ان کا تمہیں نچوڑ بتا رہا ہوں، ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ان 3 باتوں کا آپ اہتمام کر لیں، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلی بات، فرمایا کہ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ اب بات تو بڑی مختصر سی ہے، سچ بولنا ہے۔ اگر یہ عادت بن جائے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا ہے؟ الصدق ینجی، سچ کیا ہے؟ یہ نجات ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ سچ نجات ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ اب یقینی بات ہے جب ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں گے تو کیا کہنے والا یہ نیت کرے گا کہ میں خود تو جھوٹ بولوں اور اپنی اولاد کو اس بات کی تلقین کروں کہ آپ نے سچ بولنا ہے؟ یقینی بات ہے کہنے والا بھی اسی بات کا فرمایا متقاضی ہے، تقاضا ہے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور ان کو ترغیب۔ تو پہلی بات کیا ہے بھائی؟ سچ بولنا، خود بھی بولنا ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یقینی بات ہے اگر 5 نمازوں کا اہتمام ہو جائے تو سارے کام بن جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ اور یقین ہم سارے سمجھتے ہیں کہ نماز، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ہمیں نماز نصیب ہو جائے۔ ابھی تو ہمیں وہ نماز نصیب نہیں ہوئی کہ جس نماز میں جو ہم صحابہ کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ہم صحابہ کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو فرمایا کہ ایسے جیسے لکڑی گاڑ دی ہو، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی نماز اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی اس بات کا ہم نے سب نے اہتمام کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرائیں۔ بڑی مشکل بات ہے فجر کے وقت اٹھانا، بڑا مشکل لگتا ہے بظاہر حالات کے اعتبار سے کہ سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر عطا فرمائیں گے، جو اس پر اجر عطا فرمائیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ حدیث بات میں آتا ہے، فرمایا کہ 2 نمازیں منافق لوگوں پر بھاری ہیں۔ کن پر؟ منافق لوگوں پر بھاری ہیں، ایمان والوں پر بھاری ہیں، جو بڑی مشکل ہے۔ کون سی نماز بھائی؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اس لیے میرے عزیز دوست بھائیو، مشکل ضرور ہے، مشقت ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر عطا فرمائیں گے ہم وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو پہلی بات کیا ہے کہ اپنی اولاد کو سچ کی تربیت کرنی ہے، سچ کی تلقین کرنی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ استاد سے بولنا ہے، سچ بولنا ہے، ماں باپ سے بولنا ہے، سچ بولنا ہے، بھائی سے بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسری بات 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔
اور تیسری بات ہے فرمایا کہ اپنی اولاد کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا. کس بات کا بھائی؟ خدمت کا جذبہ پیدا کرنا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہو. اس لیے کہ خدمت سے جو دعائیں ملتی ہیں ہم سارے جانتے ہیں وہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں. حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر تقریباً 10 سال تھی رات کے وقت اٹھ کر تشریف لے گئے. وہ بھی وہیں پر آرام فرما رہے تھے. ان کو جاگ آ گئی, آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پورا فرما کے واپس آئے تو دیکھا راستے میں عبداللہ پانی کا لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے. پانی کا لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے. اور میرے عزیز دوستو بھائیو, ایسے وقت میں رات کے وقت میں فرمایا کہ جب ایسا وقت ہو جب آدمی کو اس چیز کی ضرورت بھی ہو اور وہ ضرورت ایسے پوری ہو جائے تو اس وقت میرے رات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے. میرے بھائیوں میں اور آپ آج اگر تصور کریں اگر میں اور آپ وہاں پر ہوتے تو دنیا کی پریشانیاں, دنیا کے مسائل, دنیا کی چیزیں اپنی مشکلات لے کر کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے نبی میرے لیے یہ دعا کر دیجیے, یہ دعا کر دیجیے. عبداللہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے لیے علم کی دعا فرما دے, میرے لیے علم کی دعا فرما دے. اور پھر میرے بھائی دعا کس کی ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ نے آپ کو مفسر قرآن بنا. بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے تھے, ان صحابہ کی موجودگی میں مسائل جب پوچھا کرتے تھے تو فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے. تو یہ کب ملا بھائی؟ یہ خدمت کی وجہ سے. ہمارے بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب رحمت برکاتہ عالیہ, وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ فرمایا کہ مدرسے کے اندر پڑھتے تھے تو مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمت اللہ علیہ اور صوفی حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ دونوں اساتذہ ہیں. وہ فرماتے کہ ان کے گھر کے پاس سے میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے کے اندر پانی کھڑا ہوا تھا, گندا پانی کھڑا ہوا تھا. تو وہ بڑی مشکل سے وہاں سے گزر کر گئے. تو فرمایا کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ استادوں کی اس پریشانی کو دور کرنا چاہیے. گئے, جا کر نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے کے بعد واپس جلدی واپس آگے سنتیں نوافل فرمایا بعد میں پڑھ لوں گا, پہلے میں اپنے اساتذہ کی پریشانی کو دور کر. تو فرمایا آئے, وہاں سے ایک لکڑی کو توڑا اور توڑ کر فرمایا کہ گٹر کے اندر مارا. گٹر میں مارنے کے بعد پانی کیا ہے کھل گیا اور پانی چلنا شروع ہو گیا اور پانی صاف ہو گیا. تو فرمایا اتنی دیر میں مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ تشریف لے آئے. تو فرمایا جب آئے تو دیکھ کر خوش ہو گئے اور فرمایا گئے جا کر گھر سے پانی کا لوٹا بھر کر لائے اور آ کر ان کے ہاتھ دھلا رہے. یہ فرمائے کہ نہیں مجھے دے دے میں دھوتا ہوں. فرمایا کہ اس وقت اتنی دعائیں دی, اتنی دعائیں دی. فرمایا کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں جب کوئی خدمت کرتا ہے تو دعا دل سے نکلتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. اس لیے عزیز دوستو بھائی جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ 3 باتوں کا اہتمام. ایک کیا ہے؟ سچ بولنا ہے. دوسرا 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ خدمت. اور باتیں تو بہت معمولی سی. اللہ کرے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے, آخرت بھی بنا دیں گے. اور خدمت کے بارے میں ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہم سارے جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, لیکن فرمایا کہ ایک بوڑھی اماں کی خدمت کر کے فرمایا کہ وہ ایک رجسٹر بنا ہوا تھا, وہاں پہ نام لکھے ہوئے تھے. اللہ کرے کہ یہ جذبات ہمارے اندر بھی آ جائیں. ہم تو آج توہین سمجھتے ہیں, اپنی اہانت سمجھتے ہیں کہ کسی کی خدمت کریں گے, کسی کے گھر میں
جھاڑو لگا دیں گے، کسی بوڑھی اماں کی خدمت کر دیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضوان کا، جو غار ثور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہجرت میں ساتھی ہیں، سفر میں ساتھی ہیں، حضر میں ساتھی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ روزہ رسول میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ فرمایا کہ وہ ایک اماں جان کی خدمت کے لیے صبح صبح جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہا کہ فرمایا کہ اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی مقرر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں جا کر ان کی خدمت کرتا ہوں۔ لیکن خدمت کے لیے جب گئے تو جا کر کیا دیکھا؟ وہاں پہلے صفائی ہوئی پڑی ہے، پہلے ساری ضروریات کو پورا کر دیا گیا، سارے کاموں کو انجام دے دیا گیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون آدمی ہے جو آ کر اس وقت خدمت کرتا ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، تیسرے دن پھر کوشش کی، وقت سے پہلے جلدی چلے گئے اور جا کر راستے کے اندر کھڑے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر کے فرمایا کہ واپس تشریف لائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائی، اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبات بن جائیں کہ ہم مسلمان فرمایا کہ خدمت کرنے والے بنیں۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو بھائی، آج ہم سارے اس نسبت سے یقیناً بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور جیسے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ روزہ رسول کے اوپر جا کر فرمایا کہ ایک دعا مانگی تھی، ایک دعا مانگی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پر جا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں بہت گناہ گار، میں بہت خطا کار، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا حبیب خوش ہو جائے، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا اور شیطان ناراض ہو جائے گا۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، خدا نہ خواستہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی امت کا درد اور غم جو رکھتے ہیں، اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا، شیطان خوش ہو جائے۔ اے اللہ تو شیطان کو ناراض کر دے، میرے حبیب کو خوش کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو میرے عزیز دوست بھائی، ہم سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور جیسا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے استاد حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکات عالیہ تشریف لا رہی ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی مخلصانہ گفتگو سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں بھائی، آج دور میرے بھائی ایسا گزر رہا ہے کہ اس وقت صحیح معنوں میں کوئی اللہ کا ولی ہمیں مل جائے بڑی مشکل بات ہے۔ ویسے تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، جس کے عمل سے، جس کے انداز سے، جس کی گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعہ صحیح معنوں میں اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔